وجا حسنت جمیع خصالہ، بندہ کرے گا صفت کیا، اکرام کرے گا صفت کیا، ان پر زمانہ ہے فدا جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ محبت ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا پروگرام دستار فضیلت، بچوں نے ختم قرآن یعنی حفظ مکمل کیا 3 بچوں نے، اور 16 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک، اور 10 بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ لوگ، یہ بچے اور ان کے والدین مبارک کے مستحق ہیں۔ ان کے والدین کو بھی مبارک، بچوں کو بھی مبارک، اور میری دعا ہے اللہ پاک جن بچوں نے قرآن پاک پڑھ لیا، مکمل کر لیا، اللہ پاک ان کو عالم بھی بنائے، بعمل بھی بنائے۔ اگر وہ عالم نہیں بنتے تو اللہ پاک آگے کاروبار میں جائیں، کہیں جائیں تو اللہ ان کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ سب کے لوگ علماء کرام بھی، میں نے مولانا عبداللہ صاحب سے پوچھا، ہمارے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ، یہ جو نسبت ہے نا، نسبت جیسے یہ بچوں کی قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہو گئی، حافظ قرآن بن گئے۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ جو بچے یا جو لوگ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا اندر قرآن پاک منور کر دیتا ہے، اور جو بچے اس کو حفظ کرتے ہیں اس کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کو شیخ القرآن بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے مسائل کو جانتے ہیں اس کو عالم بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کا نام روشن کر دیتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا عبداللہ صاحب جو میزبان ہیں، ہمارے بڑے محترم عزیز بھی ہیں، مولانا عزیز الرحمان صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب کے بیٹے، تو یہاں اس کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی جڑتا ہے کہ یہ قرآن پاک کیا چیز ہے۔ ہمارے جو بڑے، ہم پنجاب میں یہ مثال دیا کرتے ہیں، پنجاب میں مولانا عزیز الرحمان صاحب، ہم پنجاب بھی آپ کی مثال دیا کرتے ہیں کہ دیے خان سے اٹھاؤ، یہ پٹی یوں لاؤ۔ جب ہم وہاں ترغیب دیتے ہیں نا سیاسی حوالے سے، چونکہ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں کہ یہاں تو الحمدللہ ماحول اچھا ہے آپ کے سرحد میں، پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی علماء کا کیا کام ہے جی کہ سیاست کرنا۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ علماء کا بڑا کام ہے سیاست کرنا، عوام کا نہیں ہے، علماء کا ہے، لیکن عالم صحیح ہو تو عالم کا ہر جگہ کام ہے، صرف مسجد میں نہیں ہے۔ چونکہ یہاں میرے کافی علماء کرام اور مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بھی مولانا عزیز الرحمان صاحب، ان کی دعاؤں سے، مولانا نعمت اللہ صاحب کی دعاؤں سے آج تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ویسے تو ان کے سامنے ہم طالب علم ہیں، تو میں نے تو ان کو کہا کہ پہلے آپ کا بیان ہو جائے، بعد میں ہم کریں گے، تو چونکہ انہوں نے میرا نام لے دیا تو یہ اس طرح علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سب مذہبی لوگ ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھی ہماری طرف بڑی جماعتیں آتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے لوگ کہ سرحد پورا ماشاءاللہ دیندار ہے، وہاں یہ بات بڑی مشہور ہے، اور اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض ہمارے وہاں اب تو بہت کم ہو گیا، چونکہ الحمدللہ وہاں جا کر ہم نے ایسا کام کیا ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں جو عالم جہاں کام کرتا ہے آگے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً علماء کا یہ کام ہے، چونکہ بعض دفعہ ہمارے علماء کرام اپنی بات عوام تک نہیں پہنچا سکتے۔ بات یہ ہے علماء کرام بیٹھے ماشاءاللہ اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو مسجد نبوی تھی وہ مسجد نبوی GHQ کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، مسجد نبوی ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس بھی تھا، مسجد نبوی ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس بھی تھا، مسجد نبوی ہمارا چیف منسٹر ہاؤس بھی تھا، مسجد نبوی ہمارا خارجہ اور داخلہ کا دفتر بھی تھا، مسجد نبوی ہمارا مہمان خانہ بھی تھا، مسجد نبوی ہماری مسجد بھی تھی، مسجد نبوی ٹریننگ سنٹر بھی تھا، مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا۔ ایسے ہی نہیں سب کچھ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں ایک ہی کام ہو، نہیں، لیکن دیانتداری سے فیصلے بھی وہاں ہوا کرتے تھے، ہمارا سپریم کورٹ بھی تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سیاست تو یقیناً اگر ہم غلط سیاست کریں گے تو غلط سیاست تو پھر جائز نہیں، وہ تو عام جگہ پہ نہیں، مسجد میں تو خود جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے اس کا اگر ترجمہ پڑھے تو اس پہ سب کچھ آ جاتا ہے، اس پہ ساری معلومات رہتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو بچے ہیں، سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے دین میں، سب سے پہلی چیز وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عقیدہ بنیاد ہے، باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تو باقی اعمال جو ہے وہ عبادت کیسے بنے گی؟ ہمارا گاؤں یہ انگریز دور سے بنے ہوئے تھے، چکوک ان کو کہتے ہیں، چکوک چک نمبر 1 2 3، یہ انگریز دور سے بنے ہوئے تھے۔ یہاں کے بھی کافی صنعت کے لوگ ہیں جن کو زمینیں ملی ہوئی ہے۔ اس وقت انگریز نے جناب یہ فلاں سکیم ہے، فلاں سکیم ہے، فلاں سکیم ہے، یہ سارے سکیموں کے تحت ہمارے پختونوں کی بھی ادھر زمینیں ملی تھی۔ تو ہمارے گاؤں میں خاص کر جو مستورات تھی ان کی تعلیم کے لحاظ سے بڑی کمی تھی، بیچارے نہ قرآن پاک نہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ۔ مثال کے طور پہ اب ایک غسل ہے، وہ عورت پر بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، اگر ایک عورت کو غسل کا ہی نہیں پتہ تو آگے کیا وہ کام کرے گی؟ اسی طرح مردوں میں ہے۔ اور ہمارے الحمدللہ وہاں ایک بچی ایسی آئی کہ اس نے 5 سال سے لے کر فوت ہو گئی، اللہ تعالی کی رحمت فرمائے۔ تو میں نے جنازے پہ کہا تھا، میں نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ 26 شک نہیں، انگریز دور میں ہمارا گاؤں بنا تھا اور عورتوں کی لحاظ سے ہمارے دینی بہت کمی محسوس کی جاتی تھی، لیکن ایک بچی آئی ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ 5 سال سے لے کر 70 سال کی عورتوں تک کو اپنی شاگردوں ملا کر الحمدللہ دینی پیغام کو ایک ایک گھر تک پہنچایا۔ تو یہ جو 10 قرآن پاک بچیوں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ اشتہاروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے جہاں بچیوں کا مدرسہ ہونا تو وہ جو اشتہار چھاپتے ہیں تو وہاں ترغیب کے لیے ایک بچی کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی لانا ہے۔ اور جب بچیاں ہماری اس طرف آئیں گی، جب ہماری بچیاں اس طرف آئیں گی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح جب بابوزو ہو کر سارے کام کریں گی، کھانا بھی پکائیں گی، بچوں کو دودھ بھی بابوزو ہو کر پلائیں گی، آٹا بھی بابوزو ہو کر گوندیں گی، تو پھر بچے بھی حسن اور حسین کی طرح پیدا ہوں گے۔ پھر جب بابوزو ہو کر بچے کو دودھ پلائے گی تو پھر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کی طرف بچے پیدا ہوں گے۔ تو عورتوں کا بڑا اس میں جو ہے عورتوں کا اپنا خیال کرنا ہے اور بچیوں کو تعلیم دینی ہے، دینی تعلیم دینی ہے، چونکہ بچیاں گھر میں پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کا گود ہے، ماں کے گود ہے۔ بچے جیسے ماں کام کرتی ہے جیسے وہ کرے گی اسی طرح۔ حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب جا کر استاد کے پاس بٹھا دیا داخلے کے لیے تو استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو،
بچے نے بسم اللہ بھی پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی، 17 پارے پڑھ دیے۔ استاد حیران ہو گئے، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میری بچی جو ہے وہ جس وقت کام کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، آٹا گوندتی تھی، تلاوت کرتی تھی، ہنڈیاں پکاتی تھی، تلاوت کرتی تھی، میری والدہ کو ایک روایت کے مطابق 10، ایک روایت کے مطابق 17 پارے، کہنے لگے میری والدہ کو 17 پارے یاد تھے۔ اگر میری والدہ حافظ قرآن ہوتی تو آج میں بھی حافظ قرآن آپ کے پاس آتا۔ اتنا اثر ہوتا ہے والدہ کا۔ تو یہ تو ہے ہماری عورتوں کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے، یہ جو ہمارے تبلیغ جماعت والے